ہماری محفل کا بابرکت آغاز کرنے کی شہادت حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر سید البانی حسن صاحب عام طور پہ ایسی محفلوں میں مذہبی یا سماجی اور دوسری طرح کی تقریبات کا آغاز تلاوت کلام باری تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں، اور ان کے یہاں ایک خصوصیت میں نے محسوس کی ہے کہ یہ جس سورت کے کسی حصے کا انتخاب کرتے ہیں تلاوت کے لیے، اس کا ترجمہ سامعین تک پہنچانے کا فریضہ ہے۔ حضرت صاحب تشریف آئیے، سید البانی حسن صاحب آپ سے التماس سے تشریف لائیے اور تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز۔ یہ لگ رہا ہے کہ برسوں کی ہے شناسائی، یہ لگ رہا ہے، کرم کی برسات تھی، یہ لگ رہا
یہ اور بات کے دیکھا نہ ان سے بات ہوئی یہ اور بات کے دیکھا نہ ان سے بات ہوئی یہ لگ رہا ہے کہ برسوں کی ہے شناسائی یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا کہ برسوں کی ہے شناسائی یہ اور بات کے دیکھا نہ ان سے بات ہوئی یہ اور بات کے مجھے یقین کے نعت شاہ امم کے سبب مجھے یقین کے مجھے یقین کے نعت شاہ امم کے سبب کہے گا مجھ سے خدا کیا تیری نجات کہے گا مجھ سے خدا کیا تیری نجات ہوئی سوائے ذکر حبیب خدا کے نجمی سوائے ذکر سوائے ذکر حبیب خدا کے نجمی نہ دل ہی نکلا میرا اور نہ میرا نہ دل ہی نکلا میرا اور نہ میری رات ہوئی اسی انہیں کے ذکر سے انہیں کے ذکر سے روشن میری حیات ہوئی وہ جن کے واسطے تخلیق کائنات ہوئی نہ دیا تو نے ملنے کے لیے ورنہ 100 قلم ہوتے بہت خوب یقینی طور پر یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ یہ ان 4 مصروں میں سے جو آخری مصرے جو تھے وہ عتیق آفریدی کے مزاج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ عتیق آفریدی بہترین پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مزاج میں پٹھن والی تھی اور اس کا اظہار ہمیشہ ہی میٹھا وجہ ہوتا ہے۔ افسوس، سب افسوس، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکے۔ ان کا سفر مکمل ہوا اور وہ ہزار بار آنکھوں کو اشتبار چھوڑ کر ہم سب سے بہت دور ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس سفر سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ میں آپ سب حضرات کو گواہ کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، ان کے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں،
اور ساتھ ہی ساتھ ان کے 85 والدین، میری مراد ڈاکٹر محمود علی خان صاحب اور ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب کے والدین سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے خاندان کے بھی دوسرے افراد ہم سے جدا ہو گئے، محمد علی خان صاحب ان کی عتیق آفریدی کے سلسلے میں یہ اظہار کرتے ہوئے، یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت پہلے ان کا پہلا مجموعہ کلام خوب شناس کیا تھا، جس کی برہنمائی کی محفل ذوالفقار اسکول کے حال میں منعقد ہوئی اور ان کی کتاب کا اعلان ڈاکٹر شیما رضوی صاحبہ کے دست مبارک سے۔ ڈاکٹر شیما رضوی اس وقت اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن تھی۔ میرے ذہن کے گوشوں میں اس محفل کے سلسلے کے جو وقت محفوظ ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یوں تو نہ جانے کتنی کتابوں کے اجرا ہمارے شہر میں ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ محفل ایک شاندار محفل تھی اور اس کی گواہ میری بہن اور میری بھابھی، بہن اس رشتے سے کہ احمد علی خان صاحب کی آپ صاحبزادی ہیں، میرے مجازی والد صاحب مولانا محمد علی خان اثر کے صاحبزادے انجینئر حامد علی خان صاحب اور آپ کے والد صاحب ایک ساتھ پڑھے تھے پی ڈبلیو ڈی میں اوورسیئر۔ عتیق آفریدی کے حوالے سے میری بھابھی ہوتی ہے اور ان کی شخصیت اور ان کی ساتھ میرے لیے اس اعتبار سے بھی محترم ہے کہ میری دونوں بیٹیوں نے آپ کے زیر سایہ سے ٹریننگ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ آئیے عتیق آفریدی صاحب کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت صاحب درس اور صاحب اسلوب شاعر تھے۔ خود شناسی کے بعد ان کا ایک مجموعہ کلام شعور، مشق اور ایک سنسکار جو شاید ان کا جو ناول بھی تھا وہ ابھی منظر عام کا شاید نہیں آ سکتا، جیسا کہ خان عبدالبری جو عتیق آفریدی صاحب کے صاحبزاد ہیں انہوں نے بتایا۔ آج ان کی کتاب دخش کا کتاب اجرا برہنمائی کی فقی قبل میں آ رہی ہے۔ میں ڈاکٹر محمود علی خان صاحب، ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، عتیق آفریدی صاحب کی بیگم صاحبہ، ان کے بیٹے حضرت عبدالبری صاحب اور ان کی بیٹی، ان کے خاندان کے ایک فرد کو آج کی اس محفل کی مبارکباد دل کی گہرائی سے پیش کرتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں کہ پہلے اس کتاب کی برہنمائی کا سلسلہ کریں۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب نشر جاریہ کی رسم اجرا عمل میں آ رہی ہے۔ اس موقع پر اپنے جذبات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عتیق آفریدی صاحب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کتابوں میں بھی شائع ہو چکا ہے اور مضامین بھی آپ کو سننے کو ملیں گے۔ میں صرف چند باتیں کوئی گزار کروں گا، زیادہ بات نہیں ہے۔ عتیق آفریدی کی شعری مجموعے نقش جاریہ کی رسم رونمائی ہو رہی ہے، میرے لیے نہایت ہی مسرت اور فخر کی بات ہے اور باعث تعجب بھی ہے کہ آخر اس کتاب کو ان کے برادر یونیورسٹی ڈاکٹر محمود علی خان نے شائع کرنے میں کیسے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی دوسری مثال سامنے نہیں آئی ہے جس میں کسی برادر یونیورسٹی کو یا برادر یونیورسٹی میں بھی یہ کارروائی کیا۔ استاد قائم واحد القادری کا شعری مجموعہ پروفیسر ان کے والد قاضی علی خان نے شائع کیا۔ جاوید کمال کا شعری مجموعہ آواز نظم ان کے ایک ہندو دوست ہے۔ میسر عنایتی کا شعری مجموعہ صحبہ و سمن ان کی اولاد اور تعلیم میں شائع ہے۔ بہرحال اس عظیم کارنامے پر میں نہ صرف عتیق آفریدی کے اہل خانہ اور ڈاکٹر محمود
مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ان کی اہلیہ معظمہ مہر زمانی بیگم ان بچوں کو بھی اپنی نیک تمنائیں اور دعائیں پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمود علی خان اور مہر زمانی بیگم ہمارے پرانے محلے کے قریب کی ساتھی ہیں، اس وجہ سے ان کو مبارکباد دینا میرا تھوڑا پڑتا ہے۔ عتیق آفریدی کے بارے میں نام اور نامور محققین اور ادیبوں نے ان کی کتابوں میں مشاہدات کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کیا عرض کر سکتا ہوں، سوچا کہ ان کی شاعری کی ایک خصوصیت کی طرف توجہ دلاؤں تو اردو کے عظیم تاریخ منعقد رانا کو اپنی ماں کی تاریخ میں کہے کے اشعار پر بے پناہ دارگیری کی۔ ان کی شہرت کی وجہ سے منعقد رانا کو اس کا کریڈٹ دینے والوں میں میں بھی شامل تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ عتیق صاحب نے ان سے بہت پہلے یہ اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ ان کے بعد منعقد رانا کو ماندرانہ شاعر کہا۔ اب میں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ خودی کو کل بلند اتنا کے ہر تقریر سے پہلے خدا بندے علامہ کی مذکورہ خودی پر ان کی زندگی میں فلسفیانہ اعتراضات ہوئے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ شعراء کلام کی متصوفانہ شاعری کے باعث پیدا قنوعیت کی جگہ شاعری میں رضایت نظر آنے لگی۔ اکثر شعراء نے اپنے جذبات کا مکمل اظہار کرنا شروع کیا، جس کے باعث سماج میں احترام عالمیت یا خود شناسی کی لہریں بیدار ہوئی۔ ان میں عتیق آفریدی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے مجموعہ کلام کا نام خود شناسی اسی لیے رکھا تھا کہ وہ احترام عالمیت کو سب کے اوپر مقدم رکھتے تھے۔ عتیق صاحب نے اس کا انتظام رکھا کہ خودی کی یہ لہر ایک حد تک رہے، جبکہ بہت سے شعراء نے حدود کو پار کر کے نرجسیت کو اپنانا شروع کیا، جو یونانی اساطیر کے مطابق اپنے اوپر عاشق ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ بہرحال یہ فلسفیانہ بحث ہے، اسے کسی دوسرے موقع اس وقت تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ عتیق آفریدی نے متوازن راہ اپنائی اور جہاں ملک فیور میں کرفتگی دکھائی دیتی ہے، وہی منتظر نے ایک مانتا ہوا محبت ایک سمندر سے موجود جس کا اعتراف منتخب حاصل کرتا ہے۔ مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرم دم گفتگو گرم دم کارکار پر آنے تھے۔ عتیق آفریدی کی شاعری ہندوستان اور رامپور کی سلاوت ہوئے کی نمائندہ ہے، جس نے پٹھانوں کی پرندگی کے ساتھ ان کی نرمگی جو اندرونی احتیاط کی عبادت ہے بھرپور طور پر موجود ہے۔ عتیق صاحب کو جیسا کہ پروفیسر وحید احمدی نے بھی لکھا ہے کہ شاہداری کی تنظیمداری اور سماجی تنقید کے ساتھ فکری عملی ہم آہنگی کے شاعر ہیں۔ میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ عتیق آفریدی نے شعر کے طرز کو کچھ نرم کر دیا اور اس کے باوجود اس نے حوصلہ اور امید کو زیادہ بڑھا دیا۔ عبد الولی صاحب اور میرے محترم اقبال صاحب جو آج اس محفل کی اجازت فرما رہے ہیں، خواتین کو بچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جیسے کہ ہمارے شکیل بھائی نے اور اس کے بعد میں ثانی صاحب نے ایک پہلا فلم جانا کیا اور وہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر محمود صاحب اور عتیق آفریدی صاحب کے صاحبزادے اور ان کی اہلیہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عتیق آفریدی صاحب کا یہ آخری مجموعہ کلام شاید فرما کر ہم سب پر اور خصوص دبستان رامپور پر یہ بہت بڑا احسان کیا۔ میں ظاہر ہے کہ عتیق آفریدی صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوئی ہے، کہ شاعری شخصیت کو حقیقی شخصیت کو چھپانے کا کام۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب اپنی شاعری میں بہت انا پرست، تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں، بہت بڑے صوفی، لیکن ہماری زندگی میں جو بھی ان کی کارکردگی تھی وہ ہم کو پاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس عتیق آفریدی کی شخصیت اور شاعری کسی تضاد کا شکار نہیں ہے،
ان کا لہجہ، گفتگو کرنے کا انداز، ان کے سوچنے کا طریقہ، جو لوگ ان سے واقف ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو خوب سمجھتے تھے، ان کے لیے ان کی شاعری کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ نقش جاویدہ کو دیکھا اور اپنی قافیگی کو سامنے محسوس کیا، جو ایک چیز ہے۔ یہاں ہمارے جانی صالح صاحب نے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور ان کی تمام خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔ میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دبستان رامپور میں جو ہمارے صاحب نے کہا کہ پٹھن بلی لہجہ، ظاہر ہے کہ پٹھن بلی لہجہ پٹھان ہونا ایک عزت کی یا افغانی ہونا ایک عزت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں منفی بھی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ صرف ایک قوم ایسی ہے کہ جو منفی چیزوں کو بھی اپنی تسلیم کرتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس کو انا کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ انا جو ہے وہ کوئی ایک غلط چیز نہیں ہے، بلکہ انا بہت گہری اور بہت کچھ کرنے کی طرف میل کرتی ہے۔ عتیق آفریدی، ظاہر ہے میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں، میرا ان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شفقت اور محبت میرے ساتھ نہیں ہے، تو ان سے واقف ہوں۔ اس لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی شاعری اور ان کی شخصیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے وہ تمام اپنی انسانی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ بہت بہترین شخص تھے اور اس کو قبول کرتے تھے، اور چھوٹوں کے ساتھ میں وہ شیئر بھی کرتے تھے کہ نہیں بھائی میری بات غلط ہے، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ ان کا بڑا مت تھا کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے اس بات کو کہہ کر۔ ان کی شاعری کی جب میں بارے بات میں نے اس میں مختصر لکھا ہے، اور میرے پاس یہاں پر میں جانتا ہوں کہ ہمارے شاعری پر گفتگو کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، وقت کی کمی بھی ہے، لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کر جاتا ہوں کہ دبستان رامپور کی شاعری کا ایک بڑا طنز ہے، طنز اور تعریف، یہ بڑا وصف ہے، اور عتیق آفریدی ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس طنز اور تعریف کے جو شالات کی اور دوسرے جس راستے پر نکلے، مندر والی جس راستے پر نکلے، اسی راستے کے آدمی عتیق آفریدی صاحب بھی ہیں۔ اور یہ طنز کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں عام طور سے عام زبان میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی کی بلا وجہ میں دل آزاری کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ دراصل طنز کا مقصد بلا وجہ میں دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ طنز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غلط باتوں کی طرف اشارہ کر کے اور اس طرح سے اشارہ کیا جائے کہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہمیں چلنا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں کا مزاج ہے اور اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن ان کے یہاں طنز کا جو رخ مندر واحدی یا شادان کے دوسرے شاگردان کا جو رویہ ہے ان سے مختلف ہے، بلکہ وہ طنز سے زیادہ تنقید کا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ عتیق آفریدی کی شاعری سماجی تنقید کی شاعری، وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور اس کو وہ شعری پیکر میں ڈھالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ عام طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ایک بات اور بھی ہے کہ جس کی سماجی سلوکات یا سماجی حیثیت یا معاملات کی حیثیت جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس کی توجہ جمالیاتی رخ پر، شعری جمالیاتی رخ پر کم تر ہوتی ہے۔ یہ بات ہے، شاعری کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، جیسا کہ صاحب نے کہا جو بھی ہے دیکھو دیکھا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کا ایک مشہور وجہ ہے، اور وہ بہت زمانے پہلے کی غالباً میرے خیال سے 90 کے آس پاس کی طرف ہوگی کہ صحافت کا معیار مٹی، اور یہ اردو کا بات شاید اس وقت 90 میں صحافت کا معیار ہماری اردو صحافت کا معیار ایسا نہیں تھا، لیکن آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تمام تر چیزیں اردو صحافت کا تمام تر چیزیں مٹی ہو چکی ہے اور مٹی میں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ عتیق صاحب نے کہا کہ ان کا ایک موضوع ایک بڑا اہم موضوع تھا، اور یہ غزل کے اندر اس کو داخل کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو عروج میں منور عالم نے سمجھایا اور منور عالم بہت آگے نکلے، لیکن عتیق آفریدی صاحب نے رامپور کے شعراء میں سب سے پہلے، اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں منور عالم سے بھی پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تو تقدیم و تاخیر کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ماں کی عظمت، والدین کی عظمت کو غزل کے اندر شامل کر کے یہ بڑا کارنامہ ہے۔ کیونکہ غزل بتے ہزار شیوا ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر مضامین اور موضوع نئے نئے شامل نہیں کیے جاتے تو لگے کہ محبوب آیا ہنسا پھول کھلے چاندنی آئی، ہجر و وصال کے قصے ہوتے رہتے، لیکن ظاہر ہے کہ عتیق آفریدی نے اس موضوع کو بھی اپنے یہاں شامل کیا اور اس پر نظریں بھی کہیں اور
गजल के अंदर भी उनके अशार शामिल हैं। और मैं जानता हूँ और आप इस शायरी में महसूस करेंगे कि वो जज्बाती आदमी जज्बाती बयान नहीं है। उनका जज्बात बयान जो है वो एक सुलझा हुआ शऊरी और तनकीदी नौयत का है, इसलिए वो जब जज्बात की बात भी करते हैं तो पूरी लहजे के अंदर आप सब लोगों के साथ उनका ये मजमूआ कलाम जो है उसका इज़्ज़ा कर सकें और आप सब लोगों के साथ इसको शामिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। और जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं सब लोग ज़्यादातर मुझसे उम्र में और तजुर्बे में दोनों ही ज़्यादा हैं, और मेरे वालिद साहब तो शायद मुझसे भी ज़्यादा पहले से जानते हैं, तो उनकी शख्सियत और उनके ख़यालात के सिलसिले में आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। लेकिन आज इस बारे में बात करना तो आप लोगों के सामने कोई ख़ास उससे फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन मैं आज आपको एक बेटे की तरह जैसे मैं अपने वालिद को जानता हूँ बस चंद अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा होगा, तकरीबन 3-4 साल का होगा, तो उन्होंने मुझे एक अपने सबसे पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद कराया कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए वफा, बहुत खूब। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए वफा, ये तो आती है तुझे ऊंचाई। तो जब मैं बड़ा हुआ तो उस शेर का मेरी शख्सियत पे काफ़ी असर पड़ा, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा बड़ा तकरीबन 14, 15, 16 साल का हुआ तो थोड़ा शैतान वगैरह हो जाते हैं बच्चे, साहब को बताइए। तो उस दौरान जब मैं घर से निकलने वाला था तो उन्हें लगा कि ये जो ऊंची उड़ान है ये थोड़ा इसके बारे में और कुछ भी बताना चाहिए। तो जब मैं घर से निकल रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लामा इकबाल का शेर तो सुन लिया, एक अकील काफी का भी सुनते जाओ। मैंने कहा जी फरमाइए। तो शेर गौर फरमाए कि हाथ से ऊंची उड़ानों में बहुत होते हैं, हाथ से ऊंची उड़ानों में बहुत होते हैं, तजुर्बा तुझको नहीं है मेरे बाजू ले जा, तजुर्बा तुझको नहीं है मेरे बाजू ले जा। तो ये बात उनकी आगे जाके काफ़ी सच भी हुई, कुछ हादसे भी हुए, काफ़ी चोट भी लगी मुझे, और एक ऐसा टाइम भी आया कि मैं कुछ 3-4 महीने के लिए अस्पताल में था। तो मुझे आज भी याद है कि लोग आते थे जाते थे सब लोग, लेकिन एक शख्स हर 1 मिनट मेरे साथ रहा 3-4 महीने, सब काम छोड़ सब कुछ छोड़, वो मेरे वालिद, सिर्फ एक वाहिद शख्स। तो अब मैं शैतान था, मैंने उन्हें परेशान भी किया, सब कुछ किया, गुस्सा भी किया उन्होंने काफ़ी मेरे ऊपर, लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे बेपनाह मुझसे। और एक उनकी खासियत ये थी कि वो मैंने एक दिन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जब उन्होंने अपने वालिद और वालदा को याद करके उनकी आंखों में आंसू डाला। एक दिन, ये वाहिद शख्स है देखा अपनी ज़िंदगी में, एक दिन जिन्होंने अपने वालिद और वालदा के लिए को याद न किया हो और उनके याद को उनकी आंखों में आंसू ना आए। तो और मैं कुछ उनका जो है एक शेर मुझे याद आ रहा है, उन्होंने अपने वालिद के लिए कहा, वालिद से बेपनाह मोहब्बत करते थे अपने, और उन्होंने एक शेर कहा था कि जिंदगी मेरी जो महकती है फूलों की तरह, क्योंकि अभी माँ का काफ़ी जिक्र हुआ और काफ़ी अशार भी सुनाए गए, लेकिन वालिद के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको स्पेसिफिकली कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ये अशार जो लिखा है ये वालिद के लिए लिखा है खास तौर पे। तो सुने कि जिंदगी मेरी जो महकती है फूलों की तरह, जिंदगी मेरी जो महकती है फूलों की तरह, ये दुआ बाप की लगती है रसूलों की तरह, ये दुआ बाप की लगती है रसूलों की तरह। तो मेरे वालिद, मेरे दोस्त, मेरे रहनुमा, मेरे उस्ताद और मेरे दुआ को, ये थे मेरे वालिद जनाब अकील आफरीदी साहब। और मैं उनके एक शेर के साथ ही इसको अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मुझे मिसालों में रखना तो सोच कर रखना, मुझे मिसालों में रखना तो सोच कर रखना, मेरी मिसाल कोई बेमिसाल ही है। अकील आफरीदी के शेर के दुआई अशार के साथ मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। मोहतरम सदर जलसा,
जावेदा की वजह से किया गया, इजरा की वजह से किया गया। अतीक आफरीदी की शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। यहाँ पर बैठे सभी हजरात और बल्कि बाहर भी बहुत से ऐसे हजरात हैं जो उनकी शख्सियत को खुली किताब की तरह जानते हैं। अफसोस कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर ये तल्ख हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जीव रूह को मौत का मजा चखना है। कहते हैं फनकार तो कभी मरता ही नहीं, शायर अपनी शायरी में, अदीब अपने अदब में हमेशा जिंदा रहता है। इसी तरह अतीक आफरीदी भी अपनी शेरी मजमूओं में शऊर, मुश्क, नक्शे जावेदा हमेशा जिंदा रहेंगे और लोग उनके अशार से मुस्तफीद होते रहेंगे। मैं मौजूदा मजलिसीन और मुखलिसीन की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज सौलत पब्लिक लाइब्रेरी के यहाँ पर जलसा करा और उनको इज्जत अफजाई बख्शी। काश आज वो भी यहाँ पर होते, मगर मुझे लगता है शेर मेरी दुनिया से कदर मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर ही करीब करीब हम लोगों के मौजूद हैं। और अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आगे भी ये अदबी मजलिसें सौलत लाइब्रेरी में होती रहें और सौलत लाइब्रेरी के विकास में चार चांद लगते हैं। आखिर में उनके शेर से खत्म करती हूँ। अता किया है खुदा ने मुझे ये बस अतीक, खुदा शनास हूँ खुद से भी आशना हूँ, खुदा शनास हूँ खुद से भी आशना हूँ। बहुत जो मुरतब करना या उसको छपवाने का जो काम किया है, खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ जहीर अहमदी साहब का और नईम नदवी साहब का, मंजर वाहिदी साहब का। इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत करी उस छपवाने में। कई दिन काफ़ी सालों से ये किताब पढ़ी थी और आप लोगों की मेहनत आज लगता है कि जो है रायगा नहीं गई, वो बहुत कामयाब हुई। मेरे बहनोई साहब, वैसे तो आप सब जानते हैं कि पठनमली में ही आगे थे और माशाल्लाह कमाल रही कबीले से उनका ताल्लुक था, कमाल रही कबीले के फर्द थे। लेकिन चंद बातें उन्होंने मुझे ऐसी बताई कि जो मैंने दिल और दिमाग पर लिख गई। आप लोग भी इस चीज़ को सुने। उन्होंने कहा कि बेटा, बात जबान से निकालने से पहले दिमाग से सोचो, फिर दिल से सोचो, फिर जबान से निकालो। कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, आप सही बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात एक और उन्होंने कही कि अगर आपको अपनी इज्जत कराना है तो अपने बड़ों की, चंद लोगों को इज्जत देना पड़ेगी। वैसे तो बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन दो एक शेर मुझे याद आते हैं, बल्कि कहीं मैंने लिखवा ली है। गोद माँ की तो बाप का साया, हम कभी तब तो ताज वाले। मेरी माँ की दुआएं ताकतें परवाज देती हैं, मेरी माँ की दुआएं ताकतें परवाज देती हैं, जब अपने बाप के अखबार को शहपर बनाता हूँ। ये अखबार जो मैंने आपको दो दिए रऊ भाई के, तो ये वही अखबार का सिलसिला है जो उनके वालिद से उनके पहुँचा होगा और फिर उनके जरिए मेरे बड़े भाई की तरह थे मुझ तक पहुँचा। और आखिरी एक शेर से मैं इख्तिताम करता हूँ। गलत वो पठनमली वाला सिलसिला, गलत जब हम आ जाए अपनी अना पे, गलत जब हम आ जाए अपनी अना पे, तो जिले इलाही की दस्तार मिटती। रामपुर में कोई ऐसा इदारा, एक हमसे बड़ा इदारा था रज़ा
जो हालात है सबको मालूम है, आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बेहतर रामपुर की क्रीम को, रामपुर के लोगों को जो अदब शनास हैं उनको यहाँ जमा करें और उनसे मुलाकातें करें और उनके ख्यालात सुनें। ये हमारा वाहिद इंशाअल्लाह ताला इदारा रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की, और आप लोगों का तो ताउन दरकार है। जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग आज तादाद में मौजूद हैं, लेकिन एक बात अगर से मेरे सुनने और तकलीफ करने, पहले तो शहर तशरीफ है जिसको हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन दावत शर्मा का इंतज़ाम भी है। आप सब लोग थोड़ा तकलीफ करें, थोड़ा रुकें और फिर साथ खाना खा के जाएं। शुक्रिया।